بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالصمد ہے۔ میں نے کچھ باتیں چینل ڈسکرپشن میں لکھی ہیں، لیکن کافی باتیں وہاں پوری نہیں پڑ رہی تھی، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا دیں جس میں اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کرایا جائے، انٹروڈکشن، کیونکہ بندہ بھی چھوٹا ہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنانے کا کیوں سوچا؟ دراصل بچپن سے ہی میرے اندر تھوڑا سا اسلامی ٹچ تھا۔ میرا ننیال جو کہ میری والدہ کا جو خاندان ہے وہ الحمدللہ مکمل دیندار ہے۔ امی کے خاندان میں حافظ کرام اور علماء کرام ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری والدہ بھی بچپن سے ہی انہوں نے بھی دینی تربیت دی، اور ہماری جو دینی تربیت ہے اس کے پیچھے یہ کہنا بالکل غلط نہیں کہ صرف اور صرف ہماری والدہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اب بچپن سے والدہ نے مدرسے میں داخل کروا دیا، ساتھ ساتھ اسکول بھی جاتا تھا میں، اور الحمدللہ مدرسے میں بھی کافی ذہین تھا یا ہوشیار سمجھ لو، کیونکہ ایک طرح سے میں اسکول بھی جاتا تھا اور پرائیویٹ اسکول تھا، تو مدرسے میں ایک ہوتی تھی ایسے ہی وہم گمان سمجھ لیں، تاثر جاتا تھا کہ یہ کوئی انگریزی پڑھا لکھا ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب تک میں نے ناظرہ قرآن پڑھا، ناظرہ قرآن دیکھ کر جو قرآن پڑھا جاتا ہے مکمل، تب تک میں مدرسے میں صرف ایک ٹائم جاتا تھا، ظہر سے عصر تک۔ پھر ظہر جب میں نے ناظرہ مکمل کر لیا، قرآن دیکھ کر میں نے پڑھ لیا پورا، اس کے ایگزام بھی دے دیے، اس کے بعد میں نے حفظ شروع کیا، اور غالباً میں شاید 5 یا 6 میں تھا، 6 کلاس میں تھا جب میں نے حفظ شروع کیا، قرآن کریم یاد کرنا۔ پھر میری ٹائمنگ بھی بڑھ گئی، پھر میں 3 ٹائم مدرسے جایا کرتا تھا، صبح فجر سے اسکول جانے کی ٹائمنگ تک، پھر ظہر سے عصر، پھر مغرب سے عشاء، اور اسکول کی ٹائمنگ بھی اپنی ہوتی تھی، اور اسی ترتیب سے میں نے میٹرک کے ساتھ اپنا حفظ مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اب چونکہ میں بظاہر تھوڑا دینی علم رکھتا تھا، اسکول میں اکثر اپنے دوستوں سے بحث چھڑتی رہتی تھی میری کسی مسئلے پر۔ کبھی مثال کے طور پہ میرے دوست ہوتے تھے جو کہ عید میلاد النبی وغیرہ سیلیبریٹ کرتے تھے، بچپن میں تو میں بھی جایا کرتا تھا عید میلاد النبی، باقاعدہ میں نے بھی ڈانس وانس کیے ہیں۔ پھر مدرسے میں ہی پھر ہمیں استادوں نے بتایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ڈانس کرنا وغیرہ وغیرہ، بہرحال ان کے اپنے دلیل تھے۔ پھر ہم بھی بچپن میں ہی تھے، چھوٹے تھے، کیا 6 7 8، یہ آپ کو وہ اندازہ لگا ہی سکتے ہو کہ کیا عمر ہوگی، بچپنا تھا، جذباتی تھے۔ پھر میں کیا کرتا تھا کہ اسکول میں دوستوں کے ساتھ بحث کرتا تھا، میں کہتا تھا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ایسے یہ ویسے، پھر ان کو دلیلیں دیا کرتا تھا، یہاں پہ یہ دلیل، یہاں پہ یہ دلیل، اور میں مدرسے میں پھر اپنے استادوں نے پوچھتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے تو کیوں جائز نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، پھر وہ مجھے دلیل دیا کرتے تھے، پھر میں اسکول جا کے دوستوں کو باقاعدہ سناتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز ایسے، یہاں پہ یہ چیز ایسے، تم غلط ہو وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہماری اکثر 1-2 دوست تھے جو کہ ان سے میری بحث ہوتی رہتی تھی۔ پھر آگے چل کے اپنا جو مسلک ہے اس کا پھر دفاع کرنے میں بھی مزہ آتا تھا، اور اس طرح سے ایک ذہن بنا کہ مثال کے طور پہ وہ مجھے اعتراض کرتے تھے کہ بھئی آپ کے مذہب میں ایسے یا آپ کے مسلک میں ایسے، میں ان پہ اعتراض کرتا تھا۔ پھر اسی سلسلے میں الحمدللہ میرا رابطہ ہوتا تھا علماء کے ساتھ، پھر میں ان سے رابطہ کرتا تھا کہ میرے فلاں دوست نے یہ کہا، میرے فلاں دوست نے یہ کہا، یہ بھلا ایسے ہے، یہ بھلا ویسے ہے، تو الحمدللہ مجھے آج تک سارے تسلی بخش جواب ہمارے علماء نے دیے الحمدللہ۔ کہیں بھی کوئی ایسا سین میرے ساتھ نہیں ہوا کہ میں بالکل پریشان ہو گیا ہوں، یا میں دوستوں کو کہا ہوں کہ یار مجھے تو یہ نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا کرتے کرتے پھر تھوڑا سا علم بھی بڑھا، اور ایسے میرا سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر جب تھوڑا بڑا ہوا، میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر انٹر تک جب میں پہنچا، تو تب میرا سرکل تھوڑا سا ایسے بن گیا تھا کہ جو قریبی دوست تھے، احباب تھے،
رشتہ دار تھے اور محلے والے تھے، وہ پھر اکثر مجھ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ مطلب ایک تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ میں بظاہر دیندار ہو گیا تھا، تو لوگ بس مجھ سے یہ جو قریبی سرکل ہے میرا، وہ مجھے مطلب میں انہیں اعتماد میں لے لیا تھا میں نے، تو ان کو لگتا تھا کہ یار اس کے پاس صحیح جواب ہوتے ہیں یا صحیح دلائل ہوتے ہیں، لیکن میں بھی پھر آگے علماء سے پوچھتا تھا، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں۔ مجھے کوئی سوال پوچھتا تھا تو میں اس کا آگے سے کسی عالم دین سے رابطہ کر کے ان سے جواب حاصل کر کے پھر وہ میں اگلے کو دے دیا کرتا تھا، تو میرا یہی سین تھا، میں بیچ میں میڈیم بنا ہوا تھا۔ پھر ابھی کچھ دنوں پہلے میرا ہوا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ، اور میں ابھی گھر لیٹا پڑا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اب گھر لیٹے لیٹے تھوڑا سا اسی چیز کو یوٹیوب پر بھی لایا جائے، تو موقع ملا تو میں نے کہا بھائی یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، اپنا علم بھی بڑھے گا، اور علماء کی جو کتابیں ہیں صرف انہی سے ان عبارات کو پڑھ کے، ان لائنوں کو پڑھ کے، اور جتنا ہو سکے آسان الفاظ میں آگے پہنچایا جائے۔ بس میرا صرف فی الحال یہی مقصد ہے، اور اس میں دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ تو ہماری ویڈیو میں جو عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، وہ ہم نے ایک کتاب سے اٹھایا، تعلیم الدین، جو کہ مطلب لکھی ہوئی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر اس سے تھوڑی سی ہم آیت جو ہوتی ہے قرآن کی، اس کو ہم لوگ لیتے ہیں تفسیر عثمانی سے، جو باقاعدہ ایک اچھی تفسیر کی کتاب ہے، اور اس کو کوشش کرتے ہیں بالکل آسان الفاظ میں بیان کرنے کی مطلب کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہمارا فی الحال میرا یہاں پہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، نہ کوئی انتشار پھیلانا، نہ کوئی غلط بات کرنا، یا پھر کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کے سن کے جس کو کسی کے دل مجروح ہوں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ صحیح بات، حق بات لوگوں تک پہنچے، اور میرے لیے اور آپ اس کو شیئر کریں، آپ کے لیے بھی پھر یہ صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نے بھی آپ کے شیئر کرنے سے یا میری ویڈیو اپلوڈ کرنے سے کہیں بھی کسی کی بھی نظر پڑ گئی، کسی نے دو باتیں اچھی دین کی سیکھ لی یا سمجھ لی یا اس کے کان تک پہنچ گیا، تو مطلب اس میں ہمیں ہی ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں صرف ایک میڈیم بننا چاہتا ہوں علماء سے مسئلے لے کر عوام تک پہنچانے کا، تو اس میں مجھے الحمدللہ اللہ کرے گا مجھے اجر ملے گا کہ میں علماء سے لے کے عام عوام تک پہنچا رہا ہوں۔ اور ایسے ہی اگر آپ شیئر کریں گے یا پھر آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ جزاک اللہ۔